السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان مسائل پر بات کریں گے جن کا سامنا ہماری عورتوں کو روزمرہ کرنا پڑتا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت، مقام اور حقوق دیے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ صحیح مسلم کی احادیث عورت کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ آج ہم پہلی حدیث سنیں گے، وہ ہے حائضہ کو جب حیض آ جائے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم سب مدینہ منورہ سے صرف حج کے ارادے سے نکلے، چنانچہ جب میں مقام صرف پر پہنچی تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ امر تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، لہٰذا وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتا ہے، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی۔ معلوم ہوا کہ حائضہ حج کے دوران میں منی، عرفات اور مزدلفہ میں مناسک حج ادا کر سکتی ہیں، صرف بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گی۔ ان ایام میں مجالس خیر میں شرکت کر سکتی ہے اور دیگر اسباب خیر بجا لا سکتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں بحالت حیض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے اور اپنا سر مبارک ان کے قریب کر دیتے اور وہ اپنے حجرے میں رہتے ہوئے بحالت حیض آپ کو کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ معلوم ہوا ہے کہ حائضہ عورت سے صرف جمع ممنوع ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے خامند کے تمام امور خدمت سر انجام دے سکتی ہے، سر دھو سکتی ہے، خامند کا سر گود میں رکھ کر اسے احرام پہنچا سکتی ہے اور کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے۔ مرد کا اپنی حائضہ بیوی کی گود میں قرآن پڑھنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی، پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما لیتے تھے۔ حائضہ عورت اور جنبی مرد قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، البتہ ان کی گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھنا جائز ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نجاست کے قرب میں تلاوت کی ممانعت نہیں ہے، البتہ حائضہ کا مقام حیض تو ناپاک ہے اور اس کی گود میں سر رکھ کر تلاوت قرآن کرنے کی اجازت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر آ گئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے مجھے بلایا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ نفاس کا خون دراصل حیض ہی کا خون ہے جو حمل قرار پانے اور رحم کا منہ بند ہونے کی وجہ سے رک گیا تھا، پھر رحم کا منہ کھلتے ہی وہ نکل پڑتا ہے۔ اس بنا پر حیض اور نفاس کے مسائل تقریباً یکساں ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عید گاہ تشریف لے گئے، پھر آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کرو کیونکہ مجھے تمہاری اکثریت دوزخ میں دکھائی گئی ہے۔ وہ بولی، یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے خامندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہماری عقل اور دین میں نقص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہی اس کی عقل کا نقص ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟
انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی اس کے دین کا نقص ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک اہلیہ نے اعتکاف کیا جبکہ وہ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھیں۔ وہ اکثر خون دیکھتی رہتیں اور عام طور پر خون کی وجہ سے وہ اپنے نیچے تشت رکھ لیا کرتی تھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مستحاضہ مسجد میں ٹہر سکتی ہے لیکن حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ نیز مستحاضہ کا اعتکاف اور نماز وغیرہ صحیح ہے۔ ان خواتین و حضرات کا حکم بھی مستحاضہ جیسا ہے جنہیں پیشاب کے قطرے آتے ہوں، مرض جریان ہو، سیلان رحم کا عارضہ ہو، جس کے زخموں سے خون رستا رہے۔ سیدنا ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے روکا جاتا تھا سوائے شوہر کے۔ اس کے معاملے میں 4 مہینے 10 دن تک سوگ کا حکم تھا۔ نیز یہ بھی حکم تھا کہ اس دوران میں ہم سرما لگائیں، نہ خوشبو، نہ کوئی رنگین کپڑا ہی پہنیں مگر جس کپڑے کا دھاگا بناوٹ کے وقت ہی رنگا ہوا ہو۔ البتہ حیض سے فراغت کے وقت یہ اجازت تھی جب ہم میں سے کوئی حیض کا غسل کرے تو وہ خوشبو کا استعمال کرے۔ اس کے علاوہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے بھی روک دیا جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے غسل حیض کے متعلق پوچھا تو آپ نے اس کے سامنے غسل کی کیفیت بیان کی تو فرمایا کستوری لگا کر روئی کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت حاصل کرو۔ وہ کہنے لگی اس کے ساتھ کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے طہارت حاصل کرو۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکیزگی حاصل کر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سمجھایا کہ اسے خون کے مقامات پر لگا لے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عورت کو اپنے سر پر پانی ڈال کر خوب ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اسے اپنے تمام بدن پر پانی بہائے۔ غسل سے فارغ ہو کر خوشبودار چیز استعمال کرے، اگر مشک دستیاب ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جلد کی سکیڑ کو ختم کر کے اس کی شادابی کو بحال کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں احرام باندھا تو میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی اور وہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ انہیں حیض آ گیا اور شب عرفہ تک پاک نہ ہو سکی۔ تب انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کے عرفہ کی رات آ گئی ہے اور میں نے عمرے کا احرام باندھ کر ارادہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا سر کھول کر کنگھی کر لو اور اپنے عمرے کے اعمال موقوف کر دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور جب میں حج سے فارغ ہو گئی تو آپ نے شب محسب میرے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا کہ وہ میرے اس عمرے کے بدلے جس کا میں نے احرام باندھا تھا مجھے مقام تنی سے عمرہ کرا لائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے انہوں نے کہا ہم ذوالحج کے چاند کے قریب حج کے لیے روانہ ہوئے تو رسول اکرم نے فرمایا جو شخص عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے، اور خود میں اگر قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو عمرے کا احرام باندھتا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور کچھ نے حج کا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ نے پوری حدیث بیان کی اور اپنے حیض کا بھی تذکرہ فرمایا کہ آپ نے میرے ہمراہ میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو مقام تنیم تک بھیجا، چنانچہ وہاں سے میں نے فوت شدہ عمرے کا احرام باندھا اور ان سب باتوں میں نہ قربانی لازم ہوئی، نہ روزہ رکھنا پڑا اور نہ ہی صدقہ دینا پڑا۔ اس حدیث میں غسل حیض کے وقت اپنے بال کھولنے کا بھی ذکر ہے جسے متن میں اختصار کے پیش نظر حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ پیچھے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ دوسری روایت ہے کہ ایک عورت نے ان سے پوچھا جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو تو کیا وہ فوت شدہ نمازوں کی قضا دے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا ہاں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا تھا تو آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے یا فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے حیض کے متعلق پہلے حدیث گزر چکی ہے جس میں یہ ہے کہ وہ بحالت حیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اور اس روایت میں انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں ان کا بوسہ لے لیتے تھے۔
سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جوان لڑکیاں اور پردہ نشین خواتین، یا فرمایا پردہ نشین جوان لڑکیاں اور حیض والی عورتیں عید گاہ جائیں اور مجالس خیر اور مومنوں کی دعاؤں میں شامل ہوں، البتہ حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ کسی نے ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا حائضہ عورتیں بھی شریک ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کیا حیض والی عورتیں عرفات اور فلاں فلاں مقامات پر حاضر نہیں ہوتی؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت اللہ کا ذکر کر سکتی ہے اور مجالس خیر میں بھی شریک ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، صفیہ بنت حی کو حیض آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید وہ ہمیں مدینہ جانے سے باز رکھے گی، کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف افاضہ نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر چلو۔ طواف افاضہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو کیا جاتا ہے، یہ حج کا رکن ہے جو کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتا، البتہ طواف و وداع جو کعبہ سے رخصت ہوتے ہوئے کیا جاتا ہے وہ حائضہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ سیدہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت زچگی میں فوت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور جنازہ پڑھتے وقت آپ اس کے درمیان کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ سے روایت ہے کہ جب وہ حائضہ ہوتی تو نماز نہ پڑھتی تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ کے پاس لیٹی رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر پر نماز پڑھتے، جب سجدہ کرتے تو آپ کا کچھ کپڑا ان سے مس ہو جاتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ نجس نہیں، ہاں اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز اپنا کپڑا سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا پر نہ گرنے دیتے۔ یہی حکم نفاس والی عورت کا ہے۔ حائضہ عورت نمازی کے آگے اپنا بستر بچھا کر لیٹ سکتی ہے، اس کے پاس نماز پڑھنے میں کوئی کباہت نہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو وقت پر پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔